قومی شاہراہیں اور موٹر ویز دھند کی لپیٹ میں M3 اور M4 کو مکمل بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M4 شورکوٹ سے فیصل آباد اور عبدالحکیم تا بند کر دی گئی۔ موٹر وے حکام کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت۔ فیصل آباد ڈویژن میں دھند ہی دھند، سردی کا شکنجہ سخت، شدید ٹھنڈ نے شہریوں کے ہاتھ پاؤں سن کر دیے۔ ٹوبہ، چنیوٹ اور جھنگ میں مطلع برآلود ہر شے جام ہو کر رہ گئی۔ درجہ حرارت 4 ڈگری تک آ گیا۔ دھند کے باعث حادثات میں اضافہ، فیصل آباد میں 2 چک رام دیوالی کے حنان اور اس کا بھائی حماد موٹر سائیکل پر کالج جا رہے تھے۔ سرگودا روڈ پر تیز رفتار ڈمپر نے ٹکر مار دی۔ حماد موقع پر دم توڑ گیا، بھائی حنان شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ ادھر چک 296 کا عثمان والد اختر کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ راجے والا کے قریب تیز رفتار بس نے کچل دیا۔ اختر اور بیٹا عثمان موقع پر دم توڑ گئے، بس ڈرائیور فرار۔ دھند میں ہر شے گم، فیصل آباد میں پروازوں کے اوقات کار متاثر۔ دھند کے باعث دبئی شارجہ کی 2 طرفہ پروازیں گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ حکام کے مطابق دھند میں نمایاں کمی کے بعد پروازوں کو ری شیڈیول کیا جائے گا۔ جھنگ میں مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ کی نشاندہی، محکمہ تعلیم نے اسکولوں میں سلنڈر ہیٹرز اور الیکٹرک ہیٹرز کے استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ افسران دفاتر میں بھی ہیٹرز کے استعمال کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ نے ہیٹرز کے باعث اضافی اخراجات سمیت حادثات کے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ مرغی کی قیمت ریکارڈ بلندیوں پر، شہری سن کر ہی گرم ہونے لگے۔ فیصل آباد میں مرغی کا گوشت 652 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ ٹوبہ میں ریٹ 648، چنیوٹ میں 647 اور جھنگ میں 641 روپے کلو ہو گئی۔ انڈے 406 روپے درجن ہو گئے۔ فیصل آباد میں تھیلیسیمیا کے مریض بچے مشکلات سے دوچار، علی زیب فاؤنڈیشن کا 2 ماہ سے صحت سہولت کارڈ پر علاج بند۔ غریب و مستحق والدین کے لیے آئرن کی ادویات قوت خرید سے دور، مریض بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ جھنگ ضلع کی واحد سی ٹی اسکین مشین 15 روز سے بند، ڈسٹرکٹ اسپتال میں سی ٹی اسکین کرانے کے لیے آنے والے مریض در بدر، پرائیویٹ اسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور، اسپتال انتظامیہ اور آؤٹ سورسنگ کمپنی کے درمیان معاملات طے ہو نہ سکے۔ سی ای او ہیلتھ کا اسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو مراسلے، نرسوں کے ڈیوٹی روسٹر پر عمل کرانے کی سختی سے ہدایت، ڈیش بورڈ پر اپلوڈ کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ ہیڈ نرس یا نرسنگ سپرنٹینڈنٹ ڈیوٹی روسٹر پر عمل کرانے سے ناکام ہونے پر کسی اور آفیسر کو یہ ذمہ داری سونپنے کی ہدایت۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے کا عمل رک گیا۔ 48 گھنٹوں بعد بھی ٹریفک پولیس کا سسٹم اپ ڈیٹ نہ ہو سکا۔ 16 جنوری سے ڈرائیونگ لائسنس اضافی فیسوں کے ساتھ جاری کیا جانا تھا۔ فیسوں میں اضافہ 2 روز کے دوران بھی سسٹم میں فیڈ نہ کیا جا سکا۔ جھنگ میں 8 پاور لوم سیکٹر میں کام کرنے والے ہزاروں مزدور سوشل سیکیورٹی کارڈ سے محروم، نہ شادی کے لیے مالی مدد، نہ مرنے پر کفن میسر، بچوں کو تعلیم دلوانا بھی مزدور کے لیے خواب بن گیا۔ سوشل سیکیورٹی کارڈ کے لیے احتجاج اور اعلی حکام کے اجلاس بھی بے سود نکلے، مزدوروں کی حکومت سے نوٹس لینے کی دہائی۔ جنرل الیکشن 2024 پولنگ اسٹیشنوں کے لیے مقرر، سرکاری اسکول 4 دیواری سے محروم، سٹی 41 کی خبر پر ایکشن، کمیشن کا نوٹس۔ فیصل آباد کے حلقہ پی پی 105 میں 4 دیواری سے محروم اسکولوں کی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر سے تفصیلات مانگ لی۔ فیصل آباد کی علامہ اقبال لائبریری خستہ حالی کا شکار، کتب بین پریشان، چونا گرنا معمول، لائبریری میں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ لائبریری کا مین دروازہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کتب بینوں نے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سائبر کرائم سیل فیصل آباد کی کارروائی، آن لائن جنسی ہراسانی اور فراڈ میں ملوث 2 ملزمان گرفتار کر دیے گئے۔ گرفتار ملزمان میں قمر عباس اور محمد اسحاق شامل۔ ملزم قمر عباس آن لائن جنسی ہراسگی اور بلیک میلنگ میں ملوث تھا۔ محمد اسحاق نے خود کو شہری کا رشتہ دار ظاہر کر کے دھوکہ دہی سے 4,31,000 روپے ہتھیائے۔
صنعتکاروں کے لیے بڑا ریلیف، ایف بی آر نے ٹیکسٹائل مصنوعات کی تیاری کے لیے 700 سے زائد آئٹمز پر سیلز ٹیکس آن اپ ڈیٹ ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دے دی۔ اس سے قبل اجازت نہیں تھی۔ اقدام سے صنعتکاروں کو ادا شدہ سیلز ٹیکس ریفنڈز یا ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں واپس مل سکے گا۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کا نئی کتابیں ملنے میں تاخیر پر سرکاری اسکولوں میں بک بینک بنانے کا فیصلہ۔ اسکولوں میں بچوں سے سیشن ختم ہونے پر پرانی کتابیں اکٹھی کی جائیں گی اور نئے سیشن میں بچوں کو دی جائیں گی۔ فیصل آباد کی علامہ اقبال لائبریری خستہ حالی کا شکار، کتب بین پریشان، چونا گرنا معمول، لائبریری میں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ لائبریری کا مین دروازہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کتب بینوں نے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سائبر کرائم سیل فیصل آباد کی کارروائی، آن لائن جنسی ہراسانی اور فراڈ میں ملوث 2 ملزمان گرفتار کر دیے گئے۔ گرفتار ملزمان میں قمر عباس اور محمد اسحاق شامل۔ ملزم قمر عباس آن لائن جنسی ہراسگی اور بلیک میلنگ میں ملوث تھا۔ محمد اسحاق نے خود کو شہری کا رشتہ دار ظاہر کر کے دھوکہ دہی سے 4,31,000 روپے ہتھیائے۔ صنعتکاروں کے لیے بڑا ریلیف، ایف بی آر نے ٹیکسٹائل مصنوعات کی تیاری کے لیے 700 سے زائد آئٹمز پر سیلز ٹیکس آن اپ ڈیٹ ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دے دی۔ اس سے قبل اجازت نہیں تھی۔ اقدام سے صنعتکاروں کو ادا شدہ سیلز ٹیکس ریفنڈز یا ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں واپس مل سکے گا۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کا نئی کتابیں ملنے میں تاخیر پر سرکاری اسکولوں میں بک بینک بنانے کا فیصلہ۔ اسکولوں میں بچوں سے سیشن ختم ہونے پر پرانی کتابیں اکٹھی کی جائیں گی اور نئے سیشن میں بچوں کو دی جائیں گی۔ ڈوبا ٹیکسنگ میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی مریدوالا سروس ایریا میں فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 2 ریسٹورنٹس کو بھاری جرمانے آئے۔ 220 پیکٹ غیر معیاری نمکو، زائد المیعاد مسالہ جات سبزیاں اور شوگر سیرپ تلف کر دیا گیا۔ ڈوبا ٹیکسنگ میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی مریدوالا سروس ایریا میں فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 2 ریسٹورنٹس کو بھاری جرمانے آئے۔ 220 پیکٹ غیر معیاری نمکو، زائد المیعاد مسالہ جات سبزیاں اور شوگر سیرپ تلف کر دیا گیا۔ اور پانی کی کمی سے فصلیں متاثر، کسانوں نے گندم اور کماد کے لیے پانی کی مسلسل بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر زرعی ماہرین نے پانی کی کمی کی پیش گوئی کر دی، کہا نہریں بند ہیں، کسانوں کو فصلوں کو پانی کی فراہمی کے لیے متبادل ذرائع پر جانا ہوگا۔